ایک چھوٹا سا ملک لیکن ایک بڑا خواب۔ برکینا فاسو جہاں کبھی فارن کمپنیز کے اڈے تھے، جہاں لوگوں کو اپنی زمین کا فائدہ بھی نہیں ملتا تھا، آج وہی ملک اپنی پہچان خود بنا رہا ہے۔ اور اس انقلاب کے پیچھے ہے ایک جوان سپاہی، ایک سوچ، ایک ویژن، کیپٹن ابراہیم تراورے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس نئے پروجیکٹ کی جسے ٹومیٹو پروسیسنگ پلانٹ کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف ایک فیکٹری نہیں، یہ ایک ریولیوشن ہے۔ یہ پروجیکٹ لگ بھگ $8 ملین کی انویسٹمنٹ سے بن رہا ہے۔ اس کا مقصد سمپل ہے، جو ٹومیٹوز کسان اگاتے ہیں انہیں صرف مارکیٹ میں بیچنے کے بجائے ملک کے اندر ہی پروسیس کیے جائے۔ تراورے کا کہنا ہے، ہم اپنی فصلوں کو ایکسپورٹ نہیں پروسیس کریں گے تاکہ ہر قطرہ پسینے کا فائدہ عوام کو ملے۔ یہ فیسلٹی 3 ایکڑز پر بنائی جا رہی ہے اور اس میں ٹماٹو پیسٹ، پوری سوس اور کنسنٹریٹ تیار کیا جائے گا۔ تراورے نے کہا، افریقہ تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زمین، اپنی فصل اور اپنی محنت کا مالک نہ بنے۔ تراورے نے کہا، افریقہ تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زمین، اپنی فصل اور اپنی محنت کا فائدہ خود نہ حاصل کرے۔ اس پروجیکٹ کا ویژن یہ ہے کہ برکینا فاسو را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کے بجائے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائے۔ مطلب اب صرف ٹماٹوز بیچنے کے بجائے ریڈی میڈ ٹماٹو پیسٹ اور کیچپ ایکسپورٹ ہوگا۔ اس سے ملک کا فارین ایکسچینج بچے گا اور لوکل انڈسٹریز گرو کریں گی۔ پہلے انہیں ٹماٹوز کا صحیح ریٹ نہیں ملتا تھا، کئی دفعہ فصل خراب ہو جاتی تھی یا بازار میں گرتی قیمت سے نقصان ہوتا تھا۔ اب اس فیکٹری کے ذریعے ہر کسان کو گارنٹیڈ بائر مل گیا ہے۔ فیکٹری خود ٹماٹوز خریدتی ہے، کسانوں کو بہتر دام مل رہے ہیں اور ان کا ویسٹ کم ہو رہا ہے۔ تراورے نے ایک اسپیچ میں کہا تھا، جب کسان اسٹرانگ ہوگا تبھی ملک اسٹرانگ ہوگا، اور یہی فلسفی اس پروجیکٹ کی بنیاد ہے۔ ٹماٹو پروسیسنگ پلانٹ سے 150 ڈائریکٹ جابز اور 10,000 سے زیادہ انڈائریکٹ جابز پیدا ہو رہی ہیں۔ پیکیجنگ، ٹرانسپورٹ، سپلائی اور ریٹیل میں جو لوگ پہلے بے روزگار تھے اب وہ پروڈکشن لائنز اور کولڈ اسٹوریج پلانٹس میں کام کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو جہاں فارین ایڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا اب اپنے پروجیکٹ سے اکنامی کو چلانے لگا ہے۔ ایک سمپل ٹماٹو فیکٹری، مگر اس کا اثر پورے ملک کے اوپر ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک بلیو پرنٹ ہے۔ اگلے 5 سال میں برکینا فاسو میں 20 سے زیادہ چھوٹی فوڈ پروسیسنگ فیکٹریز لگائی جا رہی ہیں۔ ہر ریجن میں ایک نئی انڈسٹری، کوئی ٹماٹو پروسیس کرے گا، کوئی فروٹس، کوئی نٹس۔ یہ ہے میڈ ان برکینا موومنٹ۔ جہاں پہلے امپورٹڈ کیچپ آتا تھا اب برکینا میڈ کیچپ ایکسپورٹ ہوگا۔ یہ اصل آزادی ہے، اکنامک انڈیپینڈنس۔ فیکٹری کے 60% ورکر وومن ہیں، انہیں ٹریننگ دی گئی، سیلری ملتی ہے اور وہ اپنے گھر کا خرچہ خود چلاتی ہیں۔ جوانوں کے لیے ٹیکنیکل اسکولز بنائے گئے جہاں انہیں پروسیسنگ اور پیکیجنگ کے اسکلز سکھائی جا رہی ہیں۔ تراورے نے کہا تھا، اگر یوتھ اور وومن اٹھ کھڑے ہوئے تو افریقہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، اور اب یہ بات گراؤنڈ پر سچ ہوتی جا رہی ہے۔ جب تراورے نے فارین کمپنیز کو مائننگ سیکٹر سے ہٹا کر لوکل پروجیکٹس اسٹارٹ کیے تب کچھ لوگوں نے کہا یہ تو امپوسیبل ہے، لیکن آج وہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برکینا فاسو خود کی انڈسٹری کھول رہا ہے۔ افریقن یونین کے آفیشلز نے بھی اس پروجیکٹ کو ماڈل فار ویسٹ افریقہ کہا ہے۔ مطلب برکینا فاسو اب صرف خود نہیں بدل رہا بلکہ پورے کنٹیننٹ کے لیے مثال بن رہا ہے۔ اکوپمنٹ امپورٹ کرنا مشکل ہے، پاور سپلائی ہر جگہ نہیں، اور کچھ لوگ کرپشن کے خلاف ریزسٹنس دکھاتے ہیں، مگر تراورے نے کلیئر کہا ہے، مشکل وقت ہمارے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں۔ فیکٹری کا کنسٹرکشن اسٹیج بائی اسٹیج چل رہا ہے اور ہر اسٹیپ پر لوکل انجینئرز انوالو ہیں تاکہ نالج بھی ملک کے اندر ہی رہے۔ ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا ہے کہ لیڈر ایماندار ہو تو چھوٹی سوچ سے بھی بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آج برکینا فاسو کے ٹماٹوز صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ آزادی کی نشانی بن چکے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ایک میسج ہے پورے افریقہ کے لیے، اپنی زمین، اپنا مال اور اپنا مستقبل، سب کچھ ہمارا۔ یہ ہے ابراہیم تراورے کا مشن اور یہ ہے نیا برکینا فاسو۔